بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مقدس داستان حضرت مریم علیہ السلام کی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ پاکیزہ اور پاک عورت ہیں جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، شفا اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کو لے کر کھول کر بیان کر دیا، تاکہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے نماز امام تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور جاہدہ خاتون تھیں۔ اس دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ یہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ نظر مانی کی اگر ان کے یہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغ میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کو عطا کرنے کی دعا کی، اس کے لیے اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہوئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت نہ تھی۔ اسی قسم میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکت کا علم ہے وہ انسان تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اس سے دراصل مقدس ماں بننا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم شان مبارک مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رجعت ختم ہو جاتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کے بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاور کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کریں۔ وہاں مجاور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفا اس کے سپرد کی جائے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ مجاور وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہی حضرت مریم کی کفا کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفا میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش سے پذیر ہو گئیں۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہوتے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرت بازی تھی۔ تبھی حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور کون دے کر جاتا ہے؟ آپ کو حضرت مریم پر پرسکون ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزہ منی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نامود ہوا، جسے الگ دیکھتے حضرت مریم علیہ السلام خوفزدہ ہوئی اور اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی۔
تو فرشتے کے چہرے پر تقوی کے آثار نما تھے، تاہم بی بی نے اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو یہ پاکیزہ اور مبارک مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہا تعجب ہوا، وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور جاہل شخص وہب بن منوا، جو آپ کے خالہ جات بھائی تھے، انتہا تعجب میں پوچھا کہ یہ مریم کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد اور اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ پیدا کیا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن ایک فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بتانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ان کے نیچے بیٹھ گئیں۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامان کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، یعنی کہ آواز آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرنے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لہذا حضرت مریم علیہ السلام پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے پاس بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توقع مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکس لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارا سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر شروع کر دی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، کہیں ہوں مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک کہ میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا
اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مروں اور جسم دن اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اسرائیلی روایہ میں بے شمار طاقت موجود ہے۔ ان میں سے ایک انجیل ہے تو حضرت وہاب بن منوہ سے مقتول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی سب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومی سے یہ دریافت کیا کہ بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کس عظیم شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عہدہ دیکھ کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے مطابق معلومات حاصل کریں۔ باریوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو روح سجدہ تمیز کیا، اور چند روز وہاں فرمایا گیا کہ اسی دوران اس وفد کے بیچ آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عودہ بن سمعت رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے اسلامک باتیں چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے پاس ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔